اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے عمل تمہارے لیے رکھا گیا، اور نتیجہ رب پاک نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، کیونکہ وہ جانتا ہے اور صرف وہی جانتا ہے کہ تمہارے کیے کسی بھی عمل کے پیچھے کیا شر ہے یا کیا خیر ہے۔ انسان نہیں سمجھ پاتا یا اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ خیر لے کر آئے گا یا شر لے کر آئے گا۔ اللہ کیونکہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے یا جو بھی زمین میں ہے، وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بات کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ وہ عمل وہ کام کس نیت سے کیا گیا، اس کے پیچھے کیا حالات تھے، خوشی سے کیا گیا یا مجبوری سے، ہم عمل کا ظاہر ہی دیکھتے ہیں، بلکہ ظاہر ہی دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کرنے والے کی نیت اس کا مقصد کیا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے کوئی عمل کیا مگر اس کا نتیجہ غلط نکلا، تو دیکھنے والے سننے والے صرف یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس انسان نے بس غلط کیا تھا، یہ تھا ہی غلط، یہ کسی کام کا نہیں، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، مگر یہ نہیں جانتے ہم کہ آخر کیا اس کی نیت بھی تھی اس کو غلط کرنے کی۔ دنیا کی نظر میں ایسا انسان تو لوزر ہو گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، مگر رب کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کے عمل کی کیا نیت تھی، یہ رب پاک ہی جانتے ہیں۔ تبھی نتیجے عمل کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انسان نتیجے نکالتا اپنے یا دوجوں کے تو ناانصافی کر جاتا۔ اللہ پاک نے اپنی آیت میں، قرآن میں بیشتر مقامات پر انسان کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، ساری کائنات اس کے قانون کے دائروں کے تحت چل رہی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت 43 میں، تو اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور اللہ کے قانون میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ ہر شے کی جو تقدیر رب پاک نے مقرر کر دی وہ اس سے مقرر کردہ حدود سے ہٹ نہیں سکتی۔ آگ کو قانون دیا کہ وہ جلائے گی ہی جلائے گی۔ اب ذرا بات کو سمجھنا ایک مثال سے کہ تقدیر شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ آگ ہے، اس میں ہاتھ ڈالو گے تو جل جائے گا، اس سے دور رہو گے تو بچ جاؤ گے۔ اب کوئی انسان چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے وہ نیک ہے، اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اب آگ میں ہاتھ ڈالے یا نہ ڈالے، اس کی مرضی۔ اس کے باوجود کوئی انسان آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ جب تک انسان یہ فیصلہ، یہ سوچ طے کر رہا تھا کہ آیا اس کو آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہیے یا نہیں، یہاں تک اس کا اختیار ہے، اور پھر اس نے عمل بھی کر ڈالا، یہ بھی اس کو اختیار تھا، مگر نتیجہ وہی نکلا جو رب پاک نے آگ کی تقدیر بنا دیا کہ اس نے جلا دیا۔ تمہارے رب نے نہیں جلائے، یہ پہلے سے طے نہیں تھا، یہ تمہارے اپنے نفس کی کمائی ہوئی۔ اللہ کا قانون تو بدلنا نہیں تھا کہ
کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئی، صرف ایک دفعہ قرآن میں ذکر ہے، کیونکہ وہی آگ کو تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، مگر باقی لوگوں کے لیے یہ فقط آگ ہے جو صرف جلائے گی۔ اور اگر تم کوئی نیک کام کرتے ہو، اور نیک کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے، تو اس میں خیر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پہ جو قانون لاگو تھا اس نے خیر ہی لے کر آنا تھی، اس کی تقدیر ہی خیر تھی۔ تبھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خیر میری جانب سے ہے، اور نقصان تم اپنے نفس کے ہاتھوں اٹھاتے ہو۔ جب بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے اپنے کسی عمل کے بعد، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کے کسی قانون کے خلاف کوئی عمل کیا۔ تو یاد رکھنا بہن بھائیوں، انسان کا اختیار کیا ہے؟ وہ سوچ سے لے کر عمل تک ہے، اس کے بعد نتیجہ یا خیر ہوگا یا شر ہوگا، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نتیجہ تقدیر ہے جو عمل کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ ذہن بن چکے کہ تقدیر میں لکھا ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ تقدیر تب شروع ہوتی ہے جب تمہارے عمل کا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ نے بہت سے غیر مسلموں کو بہت کامیاب دیکھا ہوگا دنیا میں، کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں بنسبت ایک مسلمان کے، حالانکہ مسلمان کلمہ گو ہے، نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے اگر اس کی ہمت رکھتا ہو، اور زندگی میں مگر پھر بھی اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا جتنا کوئی غیر مسلم یا جسے تم کافر کہتے ہو وہ ہوتا ہے۔ تو ایک کافر کیسے کامیاب ہو گیا؟ صرف اس لیے کامیاب ہو گیا کہ اس نے اگر کسی عمل کے لیے سوچا اور سوچ پہ عمل کر لیا، مگر اس کا عمل قدرت کے کسی قانون سے نہیں ٹکرایا، تو وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ مغرب والے جن سے تم لوگ متاثر ہو، وہ علم حاصل کرتے ہیں، پھر ہر قدرت کے قانون کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو دنیا کی زندگی میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو جس کے لیے کوشش کرے گا، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے یا دونوں کے لیے، تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ ان پہ اسپیشل مہربان نہیں، اللہ کسی پہ اسپیشل مہربان نہیں۔ جو لوگ علم کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو سمجھ کر، دنیا میں جو قانون جس طرح چل رہا ہے اس کو جان کر، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ اور یہاں ہم صرف دعاؤں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ سب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے پتلے ہونا ہو، وزن کم کرنا ہو، موٹاپے کا شکار ہو، اب اگر وہ صرف یہ کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے پتلا کر دے، پروردگار مجھے پتلا کر دے، اے اللہ میں پتلا ہو جاؤں، دعا کرتا جائے مگر عمل نہ کرے اس قانون کا جو وزن کم کرنے میں بتائے جاتے ہیں، واک، ایکسرسائز، ڈائٹ کا خیال، تو اسے کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ عمل نہیں ہے۔ جو راستے طے کیے گئے ان مرحلوں کے لیے، اس پہ اس کا عمل نہیں ہوا۔ اب یہ ایک سادہ سا دنیا کا قانون ہے کہ کم کھاؤ تو صحت مند رہو گے، تو جو زیادہ کھاتا ہے وہ اس قانون سے ٹکرا جاتا ہے، تو پھر ناکام ہوتا ہے سمارٹ ہونے میں۔ یہ تو دنیا کے قانون ہیں جو چینج نہیں ہوتے، تو رب پاک کے قانون کیسے بدلے جا سکتے ہیں؟ تو تقدیر شروع ہوتی ہے تمہارے عمل کے نتیجے کے ساتھ، کہ تم نے کیا پایا کیا کھویا، کون سا راستہ چنا کون سا چھوڑا، یہ سب تمہارا اختیار ہے۔ مگر ایک بار عمل کر لینے کے بعد اس عمل کی تقدیر نتیجہ لے آتی ہے
کہ تم نے جو کیا اس کا وہی نتیجہ نکلا جو اللہ نے طے کیا ہوا تھا۔ غلط کام کا نتیجہ غلط نکلنا تھا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا نکلنا تھا۔ تقدیر عمل سے پہلے نہیں ہوتی، سوچ سے پہلے نہیں ہوتی، اس کو سمجھ لو تاکہ اگلی زندگی اب اپنی سدھار سکو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔